أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. بندے آپ اتنے کم نہیں ہیں. عز و شان اہل بیت. یوں محبت سے پڑھیے. قبلہ سید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح طیبہ راضی ہو جائے. آج محمد عربی کے فقیر مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے حضور کے خاندان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے. یہ جناب اعلیٰ مکتبہ دیوبند کے ایک بہت بڑے خطیب عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے کہ جب سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ختم نبوت کی تحریک کے اندر جب جیل میں تو پتہ چلا ان کے اوپر تو ہیں جو ہیں سختیاں، ان کے صاحبزادے کی بھی پھانسی کے آرڈر آ گئے ہیں، تو کہتے ہیں میں حوصلہ دینے کے لیے میں قریب ہوا. میں نے کہا جناب اعلیٰ بلڈ پریشر کے اور جناب اور بھی کچھ امراض جن کے ساتھ اتنی مشقتوں کے ساتھ لڑتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کے لیے جیل میں آئے ہیں، تو کہیں صدمے سے کچھ ہو نہ جائے. تو میں نے کہا جی قبلہ پریشان نہ ہوئیے، دنیا پہ جو آیا ہے ایک نہ ایک دن جانا ہے. ایسے میں باتیں بنانے لگا تو کہنے لگے شاہ جی کھل کے بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جناب سنا ہے آپ کے بیٹے کے پھانسی کے آرڈر نکلے ہیں. تو کہتے سید صاحب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ ہماری پالی ہوئی کھیتی حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، آقا کے نام پہ واری جائے. اسی جانب اشارہ کیا تھا مولانا حسن رضا خان کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں کہا
کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ مفتی پیر سید مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید حیدر مصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید فواد اشرف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید ندیم اشرف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عالمی جماعت اہل سنت مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف کے تمام اراکین ممبران معاونین اور اس آستانہ پاک سے عقیدت و محبت کا رشتہ رکھنے والے نبی علیہ السلام کے سارے غلام محفل پاک میں تشریف فرما تمام علماء کرام اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ان پہرے داروں کی برکت سے زندگی کی آخری سانس تک حضور کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے میرے برادرم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شاکر صاحب نے حکم فرمایا اور یہ میری خوش بختی ہے کہ میں آج اس جامعہ میں اس عظیم اہل سنت کے مرکز اور اہل سنت کے قلعہ کے اندر کھڑا ہوں جہاں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض حضور قبلہ امام المحدثین سید المفسرین سند المناظرین حضور قبلہ حضرت علامہ ابو محمد سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے خانوادے کی برکت سے پورے بر صغیر میں اور حتیٰ کہ پوری دنیا تک پہنچا۔ چند باتیں بس آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام مصائب کا سامنا کر کے ایک چیز بتائی ہے کہ نام انہی کے زندہ رہتے ہیں جو حضور سے وفا کرتے ہیں۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی ذرا ایکو کم رکھیے گا، جزاک اللہ۔ یہاں پہ کھجور کے درخت کے نیچے امام العاشقین حضور امیر المجاہدین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیٹھ کے غازی رہائی تحریک کا آغاز کیا تھا اور قبلہ شاہ جی کے وسیلے سے مالک کریم کے حضور جرت اور شجاعت بھی طلب فرمائی اور دنیا نے دیکھا کہ جس انداز سے قبلہ بابا جی نے محدود وسائل کے اندر غازی صاحب کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا، وہ اس بات کا عکاس ہے کہ آج بچے بچے کی زبان پہ جو میسج بابا جی نے دیا کہ سنو بھائی غازی نے جو کام کیا ہے وہ غیر شرعی نہیں، وہ رسول اللہ کی اس حدیث پہ عمل ہے کہ من سب نبیًا، ہاتھ کھڑا کر کے، تو اس حدیث کا پاکستان کے بچے بچے تک اس کی زبان پہ جاری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ
کہ قبلہ بابا جی علیہ رحمہ نے جس شان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ناموس اور حضور کی عزت پہ پہرا دیا، اور ہمیں بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک پنجابی میں ایک خاص جملہ خاص ادا کے ساتھ بولا کرتے تھے، او مولانا جدو میڈیا نہیں سی، جس ویلے شہادتاں تے گرفتاریاں دیاں خبراں نہیں سی آندیاں، ساڈے وڈے ادوں بھی بیٹھ کے حضور دی گل کردے سن، پھر فرماندے سن ساڈے وڈے وڈے سن، ہمارے بڑے بڑے تھے، ان کی باتیں بھی بڑی، ان کے کردار بھی بڑے تھے۔ آپ سب سے ایک گزارش ہے، یہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں نا، آپ ذرا میری طرف دیکھیے، حضور یہ